بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکنالج آف اسلام کے تمام ہماری فیملی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک الموت کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مرنا ہر کسی کو ہے، موت ہر کسی کو آنی ہے۔ تو ملک الموت کلمے کی تلقین کب کرتے ہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمیوں کی جستجو کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو کلمہ طیبہ تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ ملک الموت کا ایک عورت کی روح قبض کرتے ہوئے افسوس کا اظہار۔ وہب رحمۃ اللہ علیہ بن منبع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک الموت ایک بہت بڑے ظالم جابر کے روح قبض کر کے لے گئے کہ دنیا میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہ تھا۔ وہ جا رہے تھے، فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ہمیشہ جانیں قبض کی، تمہیں کبھی کسی پر رحم بھی آیا؟ انہوں نے کہا سب سے زیادہ ترس مجھے ایک عورت پر آیا جو تنہا جنگل میں تھی۔ جب ہی اس کے بچے پیدا ہوا تھا مجھے حکم ہوا کہ اس عورت کی جان قبض کر لوں۔ مجھے اس کی بچے کی تنہائی پر بڑا ترس آیا کہ اس بچے کا اس جنگل میں جہاں کوئی دوسرا نہیں ہے کیا بنے گا؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ ظالم جس کی تم روح قبض کر کے لے جا رہے ہو وہی بچہ ہے۔ ملک الموت حیرت میں رہ گئے، کہنے لگے مولا تو پاک ہے، بڑا مہربان ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں تو ملک الموت اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی روزی نہیں کھائی، یہ اپنی روزی ختم کر چکا تھا، میں نے اس کی عمر کم نہیں کر دی، مجھے تو اس گھر میں پھر آنا ہے اور بار بار آنا ہے جب تک کہ سب ختم نہ ہو جائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر گھر والے اس وقت اس فرشتوں کو دیکھیں اور اس کی بات سن لیں تو مردہ کو بھول جائیں اور اپنی فکر میں پڑ جائیں۔ ایک ظالم کی روح قبض کرنے جب ملک الموت پہنچا۔ یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ظالموں میں سے ایک ظالم اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنی بیوی سے تخلیہ کر رہا تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ گھر میں ایک اجنبی آدمی دروازے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ شخص نہایت غصے میں اس کی طرف لپکا، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور گھر میں آنے کی تجھے کس نے اجازت دی؟ اس نے کہا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اندر آنے کو کہا اور میں وہ شخص ہوں جس کو نہ کوئی پردہ روک سکتا ہے اور نہ بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی ظالم کے دبدبے سے ڈرتا ہوں، نہ کسی مغرور و متکبر کے پاس جانے سے مجھے کوئی چیز مانع ہوتی ہے۔ اس کی یہ گفتگو سن کر وہ ظالم خوفزدہ ہو گیا، بدن میں کپکپی آ گئی اور اوندھے منہ گر گیا اور اس کے بعد نہایت عاجزی سے کہنے لگا پھر تو آپ ملک الموت ہیں۔ اس نے کہا جی میں وہی ہوں۔ صاحب مکان نے کہا آپ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں وصیت نامہ لکھ دوں۔ فرشتے نے کہا کہ اب اس کا وقت دور چلا گیا، افسوس کہ تیری مدت ختم ہو چکی ہے، سانس پورے ہو گئے اور تیرا وقت ختم ہو گیا، اب تیرے لیے ذرا سی تاخیر کی بھی گنجائش نہیں۔ صاحب مکان نے پوچھا آپ مجھے کہاں لے جائیں گے؟ فرشتے نے کہا تیرے اعمال جو آگے گئے ہوئے ہیں ان کے پاس لے جاؤں گا، مطلب جیسے عمل کیے ہوں گے ویسا ہی ٹھکانہ ملے گا، اور جس قسم کا گھر تو نے اس جہاں میں بنا رکھا ہوگا وہی تجھے ملے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو نیک اعمال کچھ بھی نہیں کیے اور نہ کوئی عمدہ گھر اپنے لیے اب تک بنا رکھا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ پھر تو لذی نزاعۃ للشوا کی طرف لے جاؤں گا۔ یہ سورۃ معارج کی آیت کی طرف اشارہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ آگ ایسی دہکتی ہوئی ہے جو کھال تک کھینچ لے گی، اور اس شخص کو جس نے دنیا میں حق سے منہ پھیرا اور بے توجہی کی وہ آگ خود ہی بلا لے گی، مطلب اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اس کے بعد اس فرشتے نے اس کی جان نکال لی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، کوئی رو رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا۔ یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مردہ پر اس وقت کیا گزر رہی ہے تو اس کے مرنے سے زیادہ آہو بکا اس حالت پر ہونے لگے جو اس پر گزر رہی ہے۔ ایک نیک شخص کی حالت سجدہ
میں ملک الموت کا روح قبض کرنا۔ ملک الموت ایک نیک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے گئے۔ یہ نیک بندہ کہیں سفر میں جا رہا تھا۔ ملک الموت نے اس کے پاس جا کر سلام کیا۔ اس نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ ملک الموت نے اس نیک بندے سے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کان میں کہا میں ملک الموت ہوں۔ اس نے جواب دیا بہت اچھا کیا، آپ کا آنا مبارک ہے۔ ایسے شخص کا آنا جس کا آنا بہت طویل ہو گیا تھا اور مجھے جتنے آدمی دور ہیں ان میں سے کسی سے ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تم سے ملاقات کا شوق تھا۔ ملک الموت نے کہا تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نیک بندے نے کہا مجھے حق تعالی شانہ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی کام نہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تم جس حالت پر مرنا پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ اس نیک بندے نے کہا تمہیں اختیار ہے۔ ملک الموت نے کہا حق تعالی شانہ کی طرف سے مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری مرضی اور خوشی کا اتباع کروں۔ اس نیک بندے نے کہا اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یا اللہ ہماری موت بھی ایسے ہی آئے، نماز میں، سجدے میں، خانہ کعبہ میں جب ہم طواف کر رہے ہوں، جب ایسی نیک موت ہمیں بھی نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ تمام مسلمانوں کو اللہ پاک متحد کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اور ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پلیز اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔